اس نے اس کو بوتل میں اتارا, پھر اس سے ملنے کے لیے اس کو ناتا خان کی برج کے پیچھے ایک فلیٹ تھے وہاں پہ بلایا, کہنے لگا ہاں ہو جائے گا, بڑے طریقے سے بوتل میں اتارا. اس نے بولا یار بیلنس ختم ہو گیا, ماموں کو کال کرتا ہوں. پھر ماموں کو کال کی, بولا ہاں ماموں آ گئے, کہاں کرتے کرتے گیٹ پہ گیا, کہہ رہا رک جاؤ ماموں آ گئے. گیٹ کے اندر چلا گیا, ہمارا دوست چائے کی ہوٹل پہ بیٹھا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد اس کو محسوس ہوا کہ وہ بندہ آ ہی نہیں رہا. یہ جب اس گیٹ سے گزرا, چوکیدار کو بولا یار وہ لڑکا جو اندر گیا, تو اس نے بولا دوسرے گیٹ سے باہر نکل گیا ہوگا, وہ روڈ سارے ویسے کچھ نکلتا تھا. تو وہ جو ہے اس نے پھر فون کیا کہ کہاں ہو, جلدی آؤ, سب لڑکوں کو بلاؤ, اسلحے لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. ہم نے بولا اچھا بھائی وہاں پہ ہم پہنچ گئے. ہم نے بولا جائیں گا. ایسے ہم نے اس سے پوچھا کہ کس کے ساتھ کھیل رہی, تو اس نے وہی نام دوبارہ بولا. اچھا وہ چھوٹے بچے 3 سال کے 3.5 سال کے, کہاں اتنی میموری ان کی ہوتی کہ ایک ہی نام کو, تو کہنے لگی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں. میں وہ کہاں ہے, تو اس نے اشارہ کیا. اچھا ایک ہوتا ہے اندھیرا, تو چلو بندہ سوچتا, دن کے اندر بھی اس نے وہ نام لیا. تو میں نے ذرا جا کے ٹچ کرو, تو وہ گئی اور اس نے وہاں پہ اس کے پلاسٹک کا بیٹ ہوتا ہے نا بچوں کے پاس, تو جا کے ایسے اس نے ٹچ کر کے ایسے آئی باہر واپس وہیں پر. تو میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اور کیا کر رہا ہو, کہنے لگی مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے, کہتے کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا کھیلتا ہے, کہہ رہی نہیں بس مجھے دیکھتا رہتا ہے. میں نے کہا پھر اس کے ساتھ اور کون کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, اور ہے وہ اکیلے, کہہ رہی ہاں اس کے مما بابا ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں, تو کہنے لگی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی میسج نہیں ہو سکتا. دوسرے جو لوگ ہیں جیسے میں اور آپ ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے, ان لوگوں کا حشر کیا ہے. تو آپ جو ہے ان سے یہ سبق لینے والے دیکھیں. اللہ تعالیٰ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر بہت ساری چیزیں ایسی بھیجتا ہے نا کہ آپ سبق لیں اس سے, سبق لیں, تو ان کو ہدایت نہیں ہو سکتی. آپ کچھ بھی, آپ ان لوگوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ایک نے اگر اپنی ماں کو یا باپ کو مارا, وہ کہاں آ گیا. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے محمد علی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی ایس. آج جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں وہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہے, جو ایک بائکر بھی ہیں, ایک بزنس مین بھی ہیں, ایک پولیٹیشین بھی ہیں, اور ریسنٹلی ان کی ایک فلم بھی آئی ہے جو انہوں نے ڈیبیو فلم کری ہے. تو آئیں ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. ان کا نام ہے وحاج علی خان. السلام علیکم وحاج بھائی. وعلیکم السلام. علی کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. میں ان کے انٹرو میں ایک بات بتانا بھول گیا, پرسنلی میرے بھائی کی طرح ہیں یہ, اور ان سے میری بہت اچھی بانڈنگ ہے. تو لالا آپ بتائیں کہ کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا ایکٹروں کے ساتھ, ڈیبیو مووی تھی آپ کی. ہاں مطلب ایز این ایکٹر ڈیبیو مووی, تو یہ میری فرسٹ مووی ہے, لیکن میں نے اس سے پہلے کام کیا ہے, ڈراماز میں نے کیے ہیں, اور بڑے اچھے ایکٹرز کے ساتھ, ہادی فردوس, محسن اعجاز, ماشاءاللہ اور ربیہ زبردست. شکیل, نتالیہ گل جلوانی, اس کے ساتھ مطلب ہم نے ڈرامہ کیے ہیں, اور بھی بہت سارے کیے ہیں, تھوڑا میں بھول گیا. اور مووی کے اندر دس از مائی ڈیبیو مووی, اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. سلیم معراج, ٹیپو, اور تقی احمد بہت اچھا تقی احمد ایکٹر ہے, اور افرا نبیل تھیٹر کی ایکٹریس ہیں. تو بڑا اچھا رہا, اور ڈائریکٹر بڑا اچھا تھا, قابل نبیل الرحمان لطفی, تو بڑا مزہ آیا. تو انہوں نے آپ کو اپروچ کرا تھا مووی کے لیے, آپ نے آڈیشن دیا تھا, کس طرح سے آپ کا اچانک, آپ پالیٹکس میں چل رہے تھے, اچانک ایک یو ٹرن آیا اور آپ ایک دم مووی کی طرف آ گئے؟ اچھا ایسا ہے کہ مووی کی طرف ایک بات الگ ہے, لیکن شروع سے میں اس میڈیا سے اور اس میں تھوڑا تھا. تو میں 2008, 9, 10 کے اندر نیپا میں بھی تھا, سنگنگ کرتا تھا, میں وہاں پہ سیکھتا تھا. اس کے بعد پھر میں دبئی چلا گیا تھا, تو میڈیا سے تھا وابستگی تھوڑی بہت. اور جو ڈائریکٹر ہیں ہماری مووی کے, وہ میرے بچپن کے دوست ہیں, تو ان سے میری کوئی 10-12 سال بعد میں پاکستان آیا تو ان سے میری ملاقات ہوئی. تو پھر انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ جو ہے وہ ایسے مووی ہے اس میں کام کریں. تو وہ میں تھوڑا پالیٹکس میں بھی ہوں, اس وقت الیکشنز کا بھی سین تھا لوکل باڈی کے, تو جس میں بڑا ڈیلے آ گیا, منع کرتا رہا. اینی وے انہوں نے جو ہے مجھے کنونس کیا, مووی کی اچھا ایکسپیرینس رہا ڈائریکٹر صاحب نے. تو کوئی آڈیشن نہیں, مجھے کوئی اتنا ایسا نہیں ہے کہ میں لائن میں لگ کے آڈیشن دوں, یا کبھی بھی ایسا انٹرسٹ نہیں رہا, نہ کبھی. جی ہاں, نہ میرا کوئی ایسا انٹرسٹ ہے کہ میں جس مووی کے لیے آڈیشن دینا پڑے میں وہ کروں گی. تو اچھا تھا, اٹ واز گڈ. لالا سیٹ پر سب سے اچھی آپ کی بانڈنگ کس ایکٹر کے ساتھ تھی سیٹ پر؟ ایک دیکھیے میری نیچر ایک ایسی ہے کہ میں سب کے ساتھ ہی بڑا گل مل جاتا ہوں. تو ڈائریکٹر کے ساتھ میری تو تھی بچپن کی دوستی, باقی آن سیٹ تقی سے اچھی ہے میری انڈرسٹینڈنگ. جی جی. سلیم بھائی, ٹیپو بھائی کے ساتھ بھی ہے, لیکن تقی سے زیادہ کمیونیکیشن رہتی تھی. باقی جتنا بھی تھا کرو ہمارا, اس کے ساتھ میری اچھی تھی, مطلب اچھی گزری, وقت ہر وقت اچھا تھا, اٹ واز گڈ.
اچھا ویورز، آپ میرے منہ سے بار بار سن رہے ہوں گے لالا، تو یہ میرا پرسنلی میں ان کو لالا کہتا ہوں. واج بھائی میرے منہ سے بہت کم نکلتا ہے، اس لیے میں لالا کہہ کر ہی آپ کو کمفرٹیبل ہوں میں اس میں. باقی بائک رائڈنگ کا ذرا آپ بتائیں، کس طرح سے آپ نے رائڈنگ کری؟ بائک رائڈنگ کا یہ تو بچپن کا، مطلب جو بچہ، شاید میرے خیال سے کوئی 1% دنیا میں کوئی بچہ ایسا ہوگا جو ہیوی بائکس کا شوق نہ کرتا ہو، اور یا جو ہیوی بائکس کو دیکھ کے جو ہے وہ بولے یار نہیں. تو ہر کسی کا شوق تھا. میں تھوڑا تھا فائنینشلی بھی صحیح تھا، تو بس جب ہوشیاری پکڑی ہم نے گھر سے باہر نکلے تو پہلی بار جو بائک لی تو وہ ہیوی بائک ہی لی. اچھا میرے ابو 125 کے سخت خلاف تھے کہ یہ شیطانی چرخا ہے، تو میری ایک حسرت آج تک ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی 125 نہیں رکھی. تو باقی اس کے علاوہ 125 کے اوپر ساری رکھی، ہایابوسا، R1 اور ZXR ننجا، مطلب جو بھی لیول ہے وہ کرا. پھر یہ ہے کہ ابھی کوئی 2-1 سالوں سے ہمارا ایک دوست تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا ویلنگ کرتے ہوئے. تو باقی بھرپور شوق کیے میں نے، چاہے گاڑی ہو، دبئی میں ہو، بائکس ہو، موٹو کراس ہو، ڈیزرٹ پہ ڈیزرٹ سفاری، ڈیون بیشنگ، سب میں نے کیا ہے. مطلب بھرپور شوق پورا کیا میں نے بائک کا. اچھا واج بھائی، آپ ایک بات بتائیں، پالیٹکس کرنا زیادہ آسان ہے یا مووی کے اندر ایکٹنگ کرنا زیادہ آسان ہے؟ مشکل کیا ہے اس کے اندر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مووی کے اندر تو آپ دیکھیں اف یو آر این ایکٹر تو آپ کو تو بس کرنا ہے، صحیح ہے. اف دس از انسائڈ یو اور آپ کو معلوم ہے تو وہ اٹس ویری ایزی. میں نے سنا ہے کہ جب میرا فرسٹ شاٹ تھا تو ڈائریکٹ میرے سامنے، مطلب میں جب سیٹ پہ گیا تو میں سب کو دیکھ رہا. تو پہلا میرا جو شاٹ تھا مووی کے اندر، ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ سینما میں پہلا سین دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلے ہی ہوگا. بالکل. تو میرا جو پہلا شاٹ تھا اسی میں میرے سامنے ٹیپو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، سلیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تقی ساتھ تھا. ہاں تو میں تھوڑا سا نروس تھا. تو نروس ان سینس کہ پتہ نہیں وہ کیا صحیح میری بات کر جائیں. اینی وے وہ اچھا رہا. تو مووی کے اندر تو ایکٹنگ از ویری ایزی، بٹ پالیٹکس از ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ پالیٹکس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایکٹنگ میں تو آپ ایکٹ کر کے نکل گئے، اور اگر آپ نے پالیٹکس میں ایکٹ کیا تو لوگ پکڑ لیں گے آپ کو. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو بار بار اپروچ کرنا، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنا. تو پالیٹکس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، مطلب بہت بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور اگر آپ پالیٹکس میں تو یو کین ناٹ بی اے گڈ بزنس مین، مطلب آپ کے ساتھ بہت ساری پرابلمز ہوں گی. اچھا ان کی ایک بہت اچھی مجھے عادت لگتی ہے، جب بھی کوئی ان کے ایریا کے اندر یا کراچی شہر کے اندر کوئی پریشان ہوتا ہے تو سب سے آگے یہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی جیسے سیلاب آیا تھا اس کے اندر ان کا ایک اپنا پرسنلی کیمپ بھی لگا ہوا تھا. دادا کیمپ کے والے سے ذرا آپ بتائیں. اچھا جو کیمپ تھا وہ پرسنلی نہیں تھا، وہ سیاسی کیمپ تھا. تو پرسنلی بھی آپ کی تھی محنت اس کے اندر. بیسیکلی یہ تھا کہ وہ سیاسی کیمپ تھا، پیپلز پارٹی کے توسط سے وہ لگایا تھا. لیکن یہ ہوا کہ اس کے اندر جو امداد آئی وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے تو آئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو 90% وہ میرے پرسنل تھے، پرسنل ریلیشن شپ سے. اچھا پھر جس ایریا میں میں رہتا ہوں تو اٹس بین لائک 31 ایئرز میں یہیں پر ہی رہتا ہوں. تو وہاں پر جو ہے ہر دوسرا بندہ مجھے جانتا ہے، پھر گڈ ول ہے، ہر چیز ہے. تو کوئی بھی ہے وہ آ کے انہوں نے میکسیمم سپورٹ مجھے کی. تو میرا خیال سے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر سب سے اچھا کیمپ میرا تھا. بالکل بالکل، اس سے میں پرسنلی بھی ایگری کرتا ہوں کیونکہ میں بھی آپ کے کیمپ پر موجود تھا کافی ٹائم میں. اچھا واج بھائی، آپ نے پاکستان میں بھی کافی ٹائم رہے ہیں، دبئی میں بھی آپ نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا ہے. کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی وغیرہ ہوئی آپ کے ساتھ جو واقعہ آپ کے ابھی تک مائنڈ میں ہو کہ یار یہ ایسا ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اچھا ایسا تو کوئی بھی واقعہ نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ایکسپیرینسز ہیں جو بندہ بولتا ہے کہ یار یہ تجربہ میری زندگی کا غلط تھا یا کوئی قصہ ایسا ہو گیا. باقی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہاں اکثر و بیشتر ہوتی ہیں، دبئی میں بھی ہوئی، یہاں بھی ہوئی. میرا گھر تھا یہاں پہ گلستان ازہر بلاک 14 کے اندر، تو ہم وہاں پر تھے. تو میری بیٹی تھی، چھوٹی تھی، وہ میرے خیال سے 4 ایئرس کی تھی، 3-4 ایئرس کی. اس کی ویڈیو ہے بھی فیس بک پہ. تو وہ جو ہے اکیلے لائک کسی سے بات کیا، کھیلنا ویلنا نارمل ہوتا تھا. گھر بڑا تھا ہمارا کافی، تو وہ دور ہوتی تھی وہ، تو میں دیکھتا تھا یار ڈرائنگ روم میں کھیلنا یہاں کرنا. اور پھر وہ کسی کا نام بھی لیتی تھی بچے کا، ہوتی تھی پراپر. ہاں وہ بات کرتی تھی، نام لیتی تھی کسی کا. تو ہم پوچھتے تھے تو وہ نام لیتی تھی کہ وہ کسی کا کہ یار اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں. تو ایک دفعہ صبح 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھے تھے وہاں پہ. کچن ایسے بڑا تھا لاؤنج کے اندر، تو ہم کچن میں ڈائننگ ٹیبل تھی وہیں پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو بچی میری کھیل رہی تھی، تو ایسے ہم نے اس سے پوچھا کہ کس کے ساتھ کھیل رہی ہے، تو اس نے وہی نام دوبارہ بولا. اچھا وہ چھوٹے بچے 3 سال کے 3.5 سال کے، کہاں اتنی میموری ان کی ہوتی کہ ایک ہی نام کو. تو کہنے لگی میں اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں. میں لوگ کہاں ہیں، تو اس نے اشارہ کیا. اچھا ایک ہوتا ہے اندھیرا، تو چلو بندہ سوچتا دن کے اندر بھی اس نے وہ نام لیا. تو میں نے ذرا جا کے ٹچ کرو، تو وہ گئی اور اس نے وہاں پہ اس کے پلاسٹک کا بیٹ ہوتا ہے نا بچوں کے پاس، تو جا کے ایسے اس نے ٹچ کر کے ایسے آئی باہر واپس وہیں پر.
تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اور کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگی مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے کچھ نہیں کرتا. میں نے کہا کھیلتا ہے؟ کہہ رہی نہیں بس مجھے دیکھتا رہتا ہے. میں نے کہا پھر اس کے ساتھ اور کون کھڑا ہوا ہے یہاں پہ؟ اور ہے وہ اکیلے؟ کہہ رہی ہاں اس کے مما بابا ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں نے جا کے ٹچ کرو. کہنے لگی نہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں ان کے پاس نہیں جا رہی. تو پھر میں نے اچھا یہ پوری ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہم نے بولا جاؤ اچھا جاؤ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ گئی, اس نے دوسری جگہ پہ بیٹ کو ٹچ کیا, پھر آ گئی. پھر ہم اس سے بات کرتے کرتے پھر میں نے اچھا جاؤ دوبارہ ٹچ کر کے آؤ. تو اب وہ بچی ایسے 20 قدم دور جا کے دوبارہ اسی جگہ پہ بیٹ ٹچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کو دکھ رہا تھا. وہ ہم جو ہے چیزیں دیکھتے تھے. اس گھر کے اندر ایسا تھا کہ ایک آم کا پیڑ تھا پہلے ہمارے اس گھر میں جانے سے پہلے بڑا. تو ہم سے جو پہلے وہاں پہ رہتے تھے وہ شاید تھوڑے کریزی تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ آم کا پیڑ کاٹ دیا. اور اس گھر کے اندر وہ آم کا پیڑ بھی کٹا ہوا تھا. پھر وہاں پر ایک اور بھی درخت تھا, اس پہ پتے نہیں لگتے تھے. تو ہاں لیکن بہت بڑا درخت تھا, اس پہ پتے نہیں تھے. لیکن تو ہم لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ یار یہ کیا ہے. اچھا پھر ہم جب نیبرس سے تو ان سے بات چیت ہوئی تو میری والدہ کو انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو یہاں پہ رہتے تھے وہ تھوڑے پاگل تھے, تو وہ جو ہے انہوں نے پودوں کے اندر تیزاب ڈال دینا یہ سب کرنا. تو اس میں ان کی ایک جوان بہن بھی مر گئی, اور ان کے گھر کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پرابلمس رہتی تھی. تو اس گھر کے اندر ہمارے کوئی اچھے تجربے نہیں رہے. پھر وہ یہ کہ ہم نے کوشش کیا کہ وہاں سے اچھا پھر وہاں پہ جانے کے بعد میرے والد صاحب کی بھی طبیعت خراب ہو گئی. ہمارے والد صاحب بڑے ہیلدی تھے, تو ہم کو کچھ مزہ نہیں آیا. ڈاؤن فال شروع ہو گیا طبیعت کا. ڈاؤن فال شروع ہو گئے. طبیعت تو والد صاحب کی بہت زیادہ خراب ہو گئی, ان کو کینسر ہو گیا. تو وہ جو ہے کرتے کرتے خیر ہمیں یہ سمجھ میں آیا یار یہاں پر نہیں. ہم نے بس میرے والد صاحب کا آپریشن تھا آغا خان میں, تو وہ گھر پہ آئے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے. تو ان کے آنے کی شاید ایک ہفتہ نہیں گزرا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا. اصل میں کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے. اب کر کے کون گیا ہے اور فیس کون کر رہا ہے ان چیزوں کو. تو اس چیز کو مذاق میں کوئی بھی نہ لیا کرے. یہ قرآن شریف میں اس چیز کا ذکر ہے, تو رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہر چیز کرنی چاہیے. پھر ہمارا ایک گھر تھا وہاں پہ, میرا بچپن گزرا اس گھر کے اندر. تو وہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو میرا بیڈ روم الگ ہو گیا تھا. اس بیڈ روم میں میں سوتا تھا تو وہ مجھے جو نا جھولا کوئی دیتا تھا. ہاں تو بیڈ ڈھلتا تھا. شروع میں مجھے ایسا لگا شاید چکر آتے ہیں کیا ہے, سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن خوشبو سی آتی تھی اس روم کے اندر. تو پھر لیکن مجھے محسوس ہوا کہ ہاں کچھ ہے. تو پھر مجھے رات کو ڈر لگتا تھا, تو پھر میں ٹی وی کھول کے موویز دیکھتا رہتا تھا. جب فجر کی نماز روشنی ہوتی تھی میں تب سوتا تھا. والد آ کے میرے بڑا جو ہے نا غصہ ہوتا تھا, 4 بجے تک سوتا رہتا ہے. اب ایکچوئل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے رات کو میں ڈرتا تھا. ان کو بتاتا تھا, وہ بولتے تھے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایکچولی ان کو پتا تھا کہ وہ ہے, لیکن وہ نہیں مجھے بولتے تھے کہ یار ڈریں گے گھر والے. تو وہ جو ہے کافی ٹائم میں نے دیکھا. پھر میرا جیسے ٹی وی جیسے بند جب کر دو تو ایک دم سے جیسے آپ کے کیمرے میں فلیش ہوتا ہے, ٹی وی فلیش کرتا تھا. اور جو واش روم ہے اس کا دروازہ جیسے ہے تیز بند ہو جاتا تھا. وہ بہت سارے معاملات ہیں. پیرانارمل ایکٹیویٹیز میں نے بہت دیکھی. ایک دفعہ ابھی پریزنٹ بتاتے تھے کہ ہم اس وقت ہیں, پریزنٹ شو کرواتے تھے اپنی. ہاں وہ شو کراتے تھے, لیکن وہ جتنے بھی تھے مجھے اٹھاتے تھے. اس وقت فجر کا ٹائم ہو رہا ہوتا تھا, فجر کی اذان ہوتی تھی. میرے گلی کے قریب مسجد فیضان عطار, تو وہاں پر مجھے آواز آتی تھی. تو وہ الصلاۃ خیر من النوم اس وقت وہ چل رہا ہوتا تھا. اچھے مخلوق تھی جو نماز کے لیے آپ کو. ہاں مجھے کبھی ایسے پریشان نہیں کیا, لیکن یہ کہ موجودگی تھی ان کی. بالکل. اچھا واج بھائی, آپ نے ایک دفعہ سیریس ٹاپک سے ہم تھوڑا الگ جگہ جا رہے ہیں. مجھے یاد ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے, آپ نے ایک واقعہ بتایا تھا اپنے دوست کا. تو ہمارے ویورز کو وہ واقعہ بتائیں جو OLX وغیرہ جب اسٹارٹنگ میں نیا آیا تھا, اسکیم جو اس کا چل رہا تھا. تو اسکیم کے بارے میں ذرا آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے لوگ کہاں اسکیم کر لیتے ہیں. وہ ایسا تھا کہ ہمارا ایک دوست تھا, وہ 1.5 ہوشیار تھا. تو کہیں نہ کہیں سے وہ کہیں جاب کرتا تھا کچھ. اس نے جو نا جیسے تیسے کر کے موبائل, یہ 2007 میں آئی تھنک اس نے موبائل لے لیا, کوئی 28-30 ہزار روپے کا کیمرے والا. تو تھا بیچارہ غریب وہ, لیکن وہ جو ہے نا بھاری تھا بہت. تو پھر جو ہے وہ پولیس کی جابز آئیں, تو وہاں پہ سیوک سینٹر پولیس کی جابس کے لیے فارم لینے گیا. تو وہاں پر کوئی اس سے بڑا ہوشیار کھڑا ہوا تھا. اس نے اس کو بولا یار تم یہاں فارم بھر رہے ہو, اور اسی طریقے سے کر کے اس کو بولا میرے ماموں ہیں, سیٹنگ کے بغیر کام نہیں ہوگا, فارم تو مجھے دینا, میں تمہاری جاب کراؤں گا. اس نے اس کو بوتل میں اتارا. پھر اس سے ملنے کے لیے اس کو ناتا خان کی برج کے پیچھے ایک فلیٹ تھے وہاں پہ بلایا. کہنا ہاں ہو جائے گا. بڑے طریقے سے بوتل میں اتارا. اس نے بولا یار بیلنس ختم ہو گیا, ماموں کو کال کرتا ہوں. پھر ماموں کو کال کی, بولا ہاں ماموں آ گئے. کہاں کرتے کرتے گیٹ پہ گیا. کہہ رہا رک جاؤ ماموں آ گئے. گیٹ کے اندر چلا گیا. ہمارا دوست چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد اس کو محسوس ہوا کہ وہ بندہ آ ہی نہیں رہا. یہ جب اس گیٹ سے گزرا, چوکیدار کو بولا یار وہ لڑکا جو اندر گیا, تو اس نے بولا دوسرے گیٹ سے باہر نکل گیا ہوگا, وہ روڈ شارع فیصل کو نکلتا تھا.
تو وہ جو ہے اس نے پھر فون کیا کہ کہاں ہو, جلدی آؤ, سب لڑکوں کو بلاؤ, اسلحے لاؤ, یہ لاؤ وہ لاؤ. ہم نے بولا اچھا بھائی وہاں پہ ہم پہنچ گئے. ہم نے بولا جائیں گا, وہ تو نکل گیا, غائب ہو گیا. تو ایسے قصے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتے رہتے تھے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپلیکیشنس, یہ ویب سائٹ تو رجسٹر ہیں, لیکن لوکل جو ویب سائٹ ہے ان پہ بندہ احتیاط کرے. ویسے بھی احتیاط کرے آپ, چھوٹے چھوٹے اسکیم ہوتے رہتے ہیں. اب آپ بیوقوف ہیں تو دنیا تو بیٹھی ہے نا بنانے. بالکل. اور ایک سے ایک وہ مثال ہے نا ہوشیار کو 1.5 ہوشیار والی, تو وہ ہوشیار تھے, ان کو 1.5 ہوشیار مل گیا. اوور کانفیڈنس میں. اور باقی لالا کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. پالیٹکس بھی بیچ میں آئی ہوئی تھی, پھر مووی بھی آ گئی, پھر بزنس بھی آ گیا. دیکھیں ایسا ہے کہ پالیٹکس تو یہ تھا کہ علاقے میں جو بھی پریشانیاں تھیں ان کو حل کرنے کے لیے مجھے اپروچ کیا گیا پارٹی کی طرف سے کہ آپ جو ہے کنٹیسٹ کر لیں. یہاں پہ کیا, میں نے ڈیلیور بھی کیا الحمدللہ. میرا جو ایریا گلستان جوہر میں, وہاں پہ بہت ڈیلیور کیا میں نے الحمدللہ. اور پارٹنرز ہیں میرے, ایک ایسا سسٹم ہے پراپر, ایسا نہیں ہے کہ میں اگر دکان پہ نہیں گیا تو دکان پہ گلہ نہیں چلے گا. تو بزنس ہے میرا جو پراپر کنسٹرکشن کا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ دوست یار میرے ہیں, پارٹنرز ہیں, وہ سب چیزیں مینیج ہوتی ہیں, اسٹاف ہے میرا. تو ٹائم دے دیتا تھا پالیٹکس کو بھی, لیکن اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. میرے سب سے مشکل ٹف ٹائم میرے لیے پالیٹکس تھا. اور پھر مووی کی جہاں تک بات رہی تو وہ بھی ایسا ہی تھا کہ بس جاتا تھا. اچھا مووی کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن گئے, 2 دن گئے, 3 دن گئے, آپ کی جلدی, آپ کی جب سینز ہیں آپ چلے جائیں. تو وہ ایسا نہیں تھا کہ 9 to 5 کو مسلسل جاب کرنی ہے. ہاں تو تھوڑا ٹائم لگا اس کے اندر, لیکن صحیح تھا, اگر چاہیں تو ہو سکتی ہے. جی بالکل بالکل. اچھا واجبہ مجھے ایک بات بتائیں, سینس آف ہیومر جو ہے آپ کا, ابھی میں نے پیرانارمل ایکٹیویٹی پر بات کری, آپ نے اس پہ مجھے بالکل صحیح جواب دیا. پھر آپ مزاقیہ کی طرف آ گئے, اور میں آپ سے جو بھی سوال کروں تو بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں. سینس آف ہیومر کے کیا رہا, ذرا بتائیں ویورز کو. اصل میں بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں گھر پہ کم ٹائم دیتا تھا, مطلب آواریاں زیادہ تھیں میری. اور وہ میرا یہ تھا کہ میں اپنے علاقے میں ایک جگہ پہ نہیں, ہر طرف میرے دوست تھے, یہاں پر بیٹھنا وہاں پر بیٹھنا. اور پھر ایک بچپن سے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, تو میں جو ہے نا کین آبزرور ہوں ہر چیز, مطلب کوئی بھی ہے نا میں بڑی کینلی اس کو آبزرو کرتا ہوں. تو لائک کسی کا کریکٹر ہو, کسی کی لینگویج ہو, کسی کی چیز ہو, تو وہ میں نے نوٹ کری. ہاں تو وہ میں جو ہے بہت جلدی کیچ کرتا ہوں. پھر واقعہ, جو بھی واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, پھر میں ان کو لائک آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر وہ دوست یار ساتھ میں ایسے, تو یہ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں. آپ کا جو ہیومر ہوتا ہے بیسیکلی آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے, اور پھر آپ اس کو کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں. تو ہر طریقے سے, جیسے کوئی کہاں بیوقوف بن رہا ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو اپنے دوست کا قصہ بتایا, تو وہ اب, اور پھر بات یہ کہ میں اس کو پورٹری کیسا کر رہا ہوں, میں آپ کو اس کو بتا کیسے رہا ہوں, میں اس کو پورا ایکٹ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں, تو آپ کو مزہ آئے گا سننے میں. تو وہ سب کے ساتھ چلتے چلتے جو میں نے اپنا بچپن گزارا آگے, لائک میں اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب سوراب گوٹ کی منڈی الاسف اسکوائر سے شفٹ ہوئی تھی گلشن معمار کے اپوزٹ, تو اس وقت مجھے یہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے گائیں میں دیکھنے جاؤں, اور اگر مجھے پتہ چل جاتا تو پھر میں سائیکل پہ, بائی سائیکل لے کے میں جاتا تھا. اور میرے پاس 3 سائیکلس تھیں, ایک میری بہن کی تھی جو لیڈیز تھی, اور 2 ماؤنٹین بائکس تھی میرے پاس. تو جو سب سے اچھی والی بائک ہوتی تھی, میں یہ لالچ میں کہ کوئی وہ بائک چلانے کے بہانے میرے پاس آ جائے گا, اور میں سب سے بری والی بائک لے کے جاتا تھا کہ بس میرے ساتھ کوئی چلے. تو میں وہاں پہ جاتا تھا منڈی گائیں دیکھنے. پھر اس کے بعد بائکس کا جب بات آ گیا, تو بائکس کے لیے بھی میں اسی حد تک کریز تھا مجھے بہت زیادہ. تو میں جو ہے نا کرتا تھا, کراچی کے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں, فیصل بچہ ہے, فیصل بھائی بڑے ہمارے بڑے بھی ہیں, رسپیکٹیبل بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, ان کے ساتھ رائڈ کی. میں 1 ویلنگ کرتا تھا, تو وہ جو ہے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ جو ہے نا اکثر و بیشتر بولتے تھے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے اوپر ویل لینڈ کر دو. تو یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں, میں وقت کے ساتھ ساتھ نکلتا گیا, دیکھتا رہا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خود کسی مسئلے کا شکار ہوا ہوں یا کچھ. ہاں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں, لیکن الحمدللہ وہاں سے میں نکل گیا. تو وہ یہ ساری چیزیں میں گیدر, جو میرے ایک وہ ہے نا لائبریری, اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, تو مجھے معلوم ہے. پھر میرا آبزرویشن اتنی اچھی ہے کہ میں ڈلیوری بھی پھر ویسی کر دیتا ہوں. میں نے یہ چیز نوٹ کری, سب سے اچھی جو ان کی واجبے کی بات ہے, ایک چیز کو کیچ بہت جلدی کرتے ہیں. ہم پہلے کی بات ہے, ہم لوگ پہلے بیٹھتے تھے ایک جگہ, تو وہاں پر جو بھی نیا بندہ آتا تھا نا, پھر وہ جب جاتا تھا تو لالا اس کا ایکٹ کر کے بتاتے تھے کہ بھائی یہ بندہ اس طرح سے چل کے آیا تھا, یہ اس طرح سے چل کر گیا. ٹوٹلی ہم سب لالا اس چیز پہ ہنستے تھے. آپ کو یاد ہوگا, نام میں نہیں لے سکتا ہوں. بالکل. اچھا واجبہ, مجھے واپسی فلم کے اوپر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آپ نے جو فلم یہ کری ہے, اس کا 13 نام کیوں رکھا, تیرا نام کیوں ہے, کیا ریزن ہے اس کی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. 13 نام بیسیکلی اس مووی کا اس لیے ہے کہ اس میں ایک جو
साइकोपैथ किलर है, वो 13 लोगों के मर्डर करता है. टीपू भाई. हाँ, जो कि टीपू भाई हैं. तो वो 13 लोग मारता है और इस बेस पे उस मूवी का नाम 13 रखा है कि वो 13 लोगों को हिट करता है. उसकी हिट लिस्ट अब वो होती है. मूवी के अंदर देखना पड़ेगा 13 लोगों को क्यों मारता है, क्या रीजन है. हाँ, तो खर्चा करें ना. हाँ, अभी जाएंगे इंशाल्लाह पॉडकास्ट के बाद जाते हैं. बिल्कुल, आप ऑल अक्रॉस पाकिस्तान आप जाएं, मूवी देखें सिनेमाज में. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये मूवी ऑल ओवर पाकिस्तान में रिलीज, अक्रॉस पाकिस्तान. हाँ बिल्कुल. और हो सकता है, बात चल रही है फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की, हो सकता है यूएई, सऊदी, कनाडा में. इंशाल्लाह. आपकी फर्स्ट मूवी थी, एक्सपीरियंस आपका बड़ा अच्छा रहा होगा. मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हर चीज से. हाँ, मुझे टेंशन नहीं होती. तो वो फर्स्ट मूवी थी तो फिर एक और आ जाएगी. अच्छा वाजपेयी, मुझे बताएं आगे इस मूवी फ्यूचर एक्टिंग वगैरह को साथ लेकर चलेंगे या पॉलिटिक्स की तरफ वापसी स्विप करेंगे? साथ लेकर क्या चलेंगे, वो तो चलती आ रही है. पहले भी ड्रामाज में काम किया, फिर आगे प्रॉपर बिजनेस होता है. आपका घर चलता है पैसों से और पैसे बिजनेस से आते हैं. मूवीज से ज़ाहिर है कमाते होंगे लोग, लेकिन सही है, मतलब एक शौक की हद तक सही है. लेकिन मैं इसको प्रोफेशन नहीं कर सकता अपना, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे अपने मामलात हैं, अपनी चीज़ें हैं, हर किसी का अपना तरीका है. तो भाई ये बहुत डिफिकल्ट है और बहुत आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए मूवीज के लिए. आप मीडिया के अंदर जाएंगे, हर बंदा थोड़ी हुमायूं से शोबिज़ तो एक बिल्कुल हटकर ही फील्ड है. वाजपेयी, आजकल आप भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपने माँ बाप के साथ बहुत बदतमीजी करते हैं. वीडियोस आ रही होती हैं. मैंने कल एक वीडियो देखी, विलेज की थी, किसी गाँव की. वहाँ पर एक बंदा अपनी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार रहा है. तो इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? किस तरह से सीखें, दीन को फॉलो करें, किस तरह से? इन लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता. जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता. दूसरे जो लोग हैं, जैसे मैं और आप हैं, वो ये देखें कि इन लोगों का हाल क्या है, इन लोगों का हशर क्या है. तो आप जो है इनसे सही है सबक लेने वाले. देखिए, अल्लाह ताला ज़रूरी तो नहीं है कि अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भेजता है ना कि आप सबक लें, उससे सबक लें. तो इनको हिदायत नहीं हो सकती. आप कुछ भी, आप इन लोगों को देखें और देखें कि एक ने अगर अपने माँ को या बाप को मारा, वो कहाँ आ गया. तरक्की कर रहा है तो सब मारो अपनी अम्मा अब्बा को भाई. और अगर देखो ना, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई अपने माँ बाप का बुरा कर रहा हो तो वो बड़ा तरक्की कर रहा है, कामयाबी कर रहा है. लोग प्रॉपर्टीज़ के लिए, बीवी के लिए जो है माँ बाप को मारते हैं. तो ऐसा नहीं. देखिए, सबके घर में होता है, मेरे घर में भी है, इश्यूज़ है. माँ बाप होते हैं, ज़ाहिर है उनका अपना एक मिजाज है ना. एक बंदा वो उनका बचपन अलग था, हमारा बचपन अलग है. मेरे बच्चों का बचपन बिल्कुल अलग होगा. वो अपने, उनका ब्रॉटअप अलग था, मेरा ब्रॉटअप अलग है, मेरे बच्चों का अलग होगा. तो मैं उनको जिस तरीके से ब्रिंग अप कर रहा हूँ अपने बच्चों को, तो वो अलग. आज की लाइफ अलग है ना, बहुत तेज़ है. तो उनके ज़माने में तो ये होता था कि बाप के आगे आवाज़ नहीं निकालें, आप चुपचाप बैठें. हमारे में तो अब्बू यार ये चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं वो तो मोबाइल पर हाथ में पूछ लें. हाँ, तो इस तरीके से. तो आप इन सब चीज़ों से सीखें. और अब हर किसी के घर में मसले होते हैं. मेरे घर में भी मसले हैं, अम्मी के, अब्बू के, कहीं ना कहीं, मतलब अम्मी अब्बू के नहीं, मेरे आपके हैं. हाँ, तो आप इख्तिलाफ राय तो आपकी अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप से इख्तिलाफ नहीं कर सकते आप. और बस सही है, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं समझ रहे या कुछ है, तो आप इग्नोर करें, अवॉइड कर दें आप उस चीज़ को. झगड़ने से बेहतर है, अगर आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ आपके हिसाब से सही है, वालिदैन के हिसाब से गलत है, या आपके हिसाब से गलत है, वालिदैन सही कर रहे हैं और वो नहीं मान रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? वालिदैन को नहीं समझा सकते ना. आप इग्नोर कर दें, आप आगे चलें, बजाय इसके कि आप झगड़ें. और उस चीज़ को कन्विंस करने के लिए आप एक दफ़ा दो दफ़ा बोल के देख लें. अगर वो नहीं करते तो सही है, ठीक है. बाप हैं या माँ बेहतर समझते हो. आप ये देखें, हम तो फिर भी एक आम इंसान है. पैगंबर को अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मूसा तुम्हारी अब माँ नहीं है, ख्याल से पहाड़ पे आना. तो एक प्रॉफिट पैगंबर के लिए ये हो सकता है, तो हमारे लिए तो फिर आप सोचें कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता. बिल्कुल ऐसा ही है. तो आप बस माँ बाप का भाई खिदमत करें और जितना माँ बाप नहीं है, आप हर बंदे की खिदमत करें. ये ऐसा कहीं नहीं कि आपने माँ बाप की खिदमत करी, बहनों को लात मारी, या माँ बाप बहनों को. आपको अपने करीब, बजाय इसके कि आप बाहर जाके दोस्तों पे पैसे उड़ाएं, पहले आप ये देखें कि अगर आपके सराउंडिंग के अंदर कौन है. तो माँ बाप हैं, फिर उनके बाद खाला हैं, और फिर बहनें हैं. मेरे हिसाब से तो माँ बाप, बहनें सब एक ही जगह में. बहनों के बच्चे हैं, खाला हैं, आप सबको. मुझे तो फैमिली तो पूरी एक है. तो आपकी बहन भाई ने रिश्ता तो फोन का है. हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी होती है, तो वो ये होती है कि अगर मैं अपने माँ बाप के ऊपर कोई पैसे खर्च कर दूँ, या मेरी अगर बहन आ जाए, मैं अपने भांजा. अच्छा, अल्लाह ताला ने मुझे बहनें दी हैं, वो भी बिल्कुल मेरी तबीयत की हैं. और जो भांजे भांजियाँ दी हैं, तो मैं तो सोचता हूँ कि हम अपने मामू को लटक जाते थे कि पिज़्ज़ा हट लेके चलो, कोयत से आए हो, चलो घुमाओ. वो मिन्नतें करते करते थक जाते थे. और इधर मेरे भांजा भांजी आते हैं वीकेंड्स पे, तो
میں ان سے پوچھ تھک جاتا ہوں کہ بھائی چلو کچھ کریں, کچھ کھاؤ پیو. نہیں بھائی, اصل میں آج کے بچے پیٹ بھرے بھی تو بہت ہے نا, ہم تو اس وقت ایسے بھوکے ننگے گھومتے رہتے تھے, روٹی سالن ماموں کو نوچے ادھر نوچے ادھر نوچے. حالانکہ ایسا نہیں, میرے والد صاحب نے جتنا ہمیں گھمایا پھرایا ہے, لیکن پھر بھی ایک تھی نیت اس ٹائم کے حساب سے بہت فرق تھا. بچے کو بھوک لگی ہے خود فوڈ. اچھا اس زمانے میں پیزا ایک بڑی چیز ہوتی تھی, آج کے زمانے میں تو آپ کو میرا خیال سے آپ کانٹیننٹل بیکری سے منور چورنگی تک جائیں تو 5-10 پیزا والے تو وہیں پر بیٹھے ملیں گے آپ کو. ہاں تو وہ اس زمانے میں پیزا ایک تو مجھے یاد پیزا ہٹ کا اس لیے رہتا ہے کہ پیزا ہٹ ایک بڑی جو ہے نا ریئر چیز تھی. میرے ماموں کویت سے آتے تھے تو ہم کب لے کے جاؤ گے, کب لے کے جاؤ گے, تو خوشی ہوتی تھی, کھولتے تھے, ایک چیئر بیچ میں ہوتی تھی اسی کی, تو وہ پیزا دیکھ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے. میں جاتا تھا آل یو کین ایٹ, سب سے پہلے چلا تھا پیزا ہٹ پہ, تو میں وہاں پہ جاتا تھا, مطلب 2000 کی بات ہے, 2001 کی. تو بڑا مزہ آتا تھا کہ آل یو کین ایٹ میں آپ نے رمضان افطار آپ نے بوفے کیا اور بڑا مزہ آتا تھا. لیکن اب تو وہ ہے نہیں. لیکن خیر لوگوں کے لیے میسج یہی ہے کہ بھائی جتنا میکسیمم آپ فیملی پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں آپ کو ریٹرن آئے گا. اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ, بچے, بہن بھائی, بیگم کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں میرڈ ہوں, لیکن آپ کریں, خرچہ کریں ان کے اوپر. اللہ پاک آپ کو ڈبل ٹرپل بھی نہیں 70% اللہ پاک فرما رہا ہے. سسرال پہ نہ کریں, سسرال پہ نہ, بہن بھائیوں پہ, بہن بھائیوں پہ بہت کر دیں, سسرال پہ بھی 10% کر دیں. ہاں کر دیں, بس وہ پھر کر کے مٹی پائے, لیکن اصل آپ کی سب سے پہلے حق آپ کے بہن بھائی. لیکن ضروری ہے اللہ, بندہ مٹھائی لے کے جائے تو الگ ہی فارمیلٹی تو ہر کسی کی ہے, ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے فارمیلٹیز تو ہر جگہ پہ آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. اور ایسا نہیں کہہ رہا کہ میں سسرال کو نہ کریں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس وہ سسرال کے ہی ہوتے ہیں, پڑھنا وڑھنا, تو آپ اپنی فیملیز کو پہلے دیکھیں. خود کے بھی انسان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ کرے, لیکن ایک لمیٹڈ ہر چیز کام اچھی لگتی ہے. لاواج بھائی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر پوڈ کاسٹ کے اندر. ویسے تو آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے ہماری. بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم. سیم ہیئر, تھینک یو لاواج بھائی, تھینک یو سو مچ. کوئی میسج ہمارے ویورز کے لیے اگر دینا چاہیں تو؟ یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ محنت کریں, لگن سے کام کریں, کنسسٹنٹ رہیں اپنی چیزوں کے اندر, اور یہ ہے کہ بیٹر لیٹ دین نیور. اور کوئی بھی چیز کے پیچھے اگر آپ لگے رہیں گے وہ آپ کو ڈیفینیٹلی مل جائے گی. اور اپنے سب گھر والوں کا خیال کریں. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, یہ آج کے ہمارے گیسٹ تھے مسٹر بہاجی علی خان, اور انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.